أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بات کریں گے آیت الکرسی کے ایک ایسے وظیفے کی اور ایک ایسے واقعے کی جو شیطان کے منہ سے نکلا گیا ہو، جو شیطان نے خود بتایا ہو۔ لیکن اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک فرمان حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی ہماری سب کی یہی خواہش ہے کہ ہم سب جنت میں جائیں، تو اس فرمان کے مطابق ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بنا لیں، اور جو کوئی رات کو سوتے وقت اس کو پڑھے گا وہ شیطان اور چوروں سے محفوظ رہے گا۔ وظیفہ جو شیطان والا ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اینڈ شیئر کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے اور آپ اپنے وظائف کی معلومات بآسانی سے جان سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صدقہ فطر کی حفاظت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سپرد فرمائی کہ ایک شب ایک آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ میں تجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو کہنے لگا میں محتاج ہوں اور عیالدار ہوں اور سخت حاجت مند بھی ہوں، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا بنا؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس نے شدید حاجت اور عیالداری کی واسطہ دیا تھا، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا تھا، وہ پھر آئے گا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے جو بھی بات نکلے وہ سچ ہوتی ہے۔ میں پھر اس کا انتظار کرنے لگا، وہ آ گیا اور پھر غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، تو کہنے لگا میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، اب نہیں آؤں گا، اس کے بعد کبھی نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر اس پر رحم آ گیا، میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ صبح جب ہوئی تو پھر حاضری ہوئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا رات کے قیدی کا کیا بنا؟ تو میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گریہ زاری پر آج پھر مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ میں نے اس کا پھر انتظار کیا، وہ آیا، غلہ بھرنے لگا، میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ 3 مرتبہ تو کہہ چکا ہے کہ میں نہیں آؤں گا، مگر پھر آ گیا ہے، اب میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جب اس نے یہ سنا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں پھر نہیں آؤں گا یا کبھی نہیں آؤں گا، تو اس نے ایک چھوٹے سے ایسے کلمات سکھاؤں گا بتایا کہ جن کے ذریعے آپ کی دولت میں اتنا نفع ہوگا کہ آپ جان کر حیران ہو جائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ تم جب سونے کا ارادہ کرو تو بستر پر آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت تمہاری نگہبان ہوگی اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح یہی حاضری ہوئی اور یہی پوچھا گیا کہ رات کے قیدی کا کیا بنا؟ تو میں نے عرض کیا حضور اس نے مجھے کلمات ایسے بتائے کہ اتنا کاروبار میں نفع ہوگا، اتنی رزق میں برکت ہوگی، یہ کلمات اس نے بتایا، میں نے اس لیے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار یہ نہیں کہا کہ اس نے جھوٹ بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے سچ بولا ہے اور جو پہلے بولا تھا وہ جھوٹ بولا تھا۔ پھر آپ نے عرض کی کیا تمہیں ابو ہریرہ پتہ ہے کہ وہ کون تھا؟ میں نے عرض کی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا۔
تو اس سے ہمیں یہ سبق ملا، ہمیں یہ وظیفہ ملا کہ شیطان نے خود بتایا کہ آیت الکرسی رات کو سوتے وقت پڑھ کر بندہ سو جائے تو رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اور شیطان کے قریب آنے سے شیطان قریب بھی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے نگہبان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا جہاں کی تمام خوشیاں عطا فرمائے۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کمنٹ میں کریں۔ اللہ حافظ۔